سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں تھے۔ ہم نے ہلال کو دیکھا۔ میں تیز نظر کا شخص تھا، میں نے چاند کو دیکھ لیا۔ میرے علاوہ اور کسی کو یہ زعم نہیں تھا کہ اس نے چاند کو دیکھ لیا ہے۔ پیرنٹس نے کہا، پھر میں پیارے عمر سے کہنے لگا، کیا آپ نے چاند کو دیکھا ہے؟ وہ چاند کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ پیارے عمر نے کہا، میں عنقریب چاند کو دیکھ لوں گا جب میں بستر پر لیٹا ہوا ہوں۔ پھر پیارے عمر نے ہم سے اہل بدر کا واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا، لجپال آقا علیہ السلام جنگ بدر سے ایک دن پہلے ہمیں کفار بدر کے گرنے کی جگہیں دکھا رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے، انشاءاللہ کل فلاں یہاں گرے گا۔ پیارے عمر نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، لجپال آقا علیہ السلام نے ان کے گرنے کی جو جگہ بتائی تھی وہ اس سے ذرا بھی ادھر ادھر متجاوز نہیں ہوئے۔ پیارے عمر نے کہا، پھر ان کی لاشوں کو اوپر تلے کنویں میں ڈال دیا گیا۔ پھر رسول اللہ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور فرمایا، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، کیا تم نے اللہ اور اس کے رسول کے کیے ہوئے وعدے کو حق پا لیا؟ کیونکہ میں نے اللہ کے کیے ہوئے وعدے کو حق پا لیا۔ پیارے عمر نے کہا، لجپال آقا، آپ ان کے جسموں سے کیسے بات کر رہے ہیں جن میں روحیں نہیں ہیں؟ آپ السلام نے فرمایا، میں نے جو کچھ کہا ہے تم اس کو ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، البتہ وہ میری بات کا کوئی جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ حدیث مبارکہ مشہور کئی کتب احادیث میں یہ حدیث مروی ہے کہ سید کونین علیہ السلام نے بدر کے دن جب رات کو ایک دن پہلے جنگ سے نشاندہی فرمائی کہ یہاں صبح ابو جہل گرے گا، یہاں عتبہ شیبہ گریں گے، یہاں امیہ بن خلف گرے گا۔ پیارے عمر فاروق اس حدیث کے راوی ہیں، آپ پیارے انس راوی ہیں اس حدیث کے۔ تو میرے آقا السلام نے جہاں جہاں فرمایا تھا وہاں وہاں کفار گرے۔ میں نے آپ کی خدمت میں کئی بار عرض کیا ہے، جو امت میں اختلافات اور فرقہ واریت کا عجیب قسم کا ایک رسہ کشی کا حال ہے نا، بس الفاظ کی ہیر پھیر ہے، اور بس کیا کہوں میں، یہ انسان بڑا عجیب ہے، انسان بہت عجیب۔ ہمارے پاکستان کے مختلف طبقات کے انٹرنیشنل مبلغین ہیں، جیسا آپ جانتے ہیں، میں نام نہیں لے رہا، اب وہ باہر جا کے تبلیغ کرتے ہیں نا، ان کو باہر کا چاؤ چڑھا رہتا ہے، پاکستان میں تبلیغ کریں۔ اگر وہ یہاں گلیوں گلیوں میں، یہاں محفلوں میں، یہاں گھروں میں، یہاں مختلف پروگرام میں تبلیغ کرتے، ہمیں کیا تبلیغ کرتے؟ باہر جاؤ، باہر کفر نہیں بھرا پڑا۔ عجیب حال ہے انسان، یعنی انسان کسی طرح بھی معاملے میں، جب وہ جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں، وہ مفت تو نہیں جاتے نا، وہ لاکھوں روپیہ لگا کے کیسے بھی انتظامات کرتے ہیں، کیسے آگے سے انتظامات ہوتے ہیں ایسے، وہ باہر جا کے اسلام کی شمع کو روشن کرتے ہیں، تو پھر معترض ہیں، یہ اپنا ملک پیارا نہیں ہے ان کو، یہاں تبلیغ کریں، یہاں فلاں دیکھو کیا علاقے کا حال ہے، فلاں کے علاقے کیا حال ہے۔ اگر وہ ہمیں تبلیغ سناتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، یہ نکلیں باہر انڈیا میں جائیں، یہ نکلے باہر کفرستان میں جائیں، ایسے یہ انسان کا حال بڑا عجیب ہے۔ ہم سب اہل ایمان اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں ہے، سب اہل ایمان اس بات پر متفق، کسی کا بھی اعتراض نہیں ہے کہ عالم الغیب صرف ایک ذات ہے اور وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب یہ عقیدہ جو ہو گیا کہ عالم الغیب رب تعالیٰ کی ذات ہے،
اللہ تعالیٰ جس کو جیسا جتنا علم عطا فرماتا ہے یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے، اس کی اپنی عطا ہے۔ ہم کس پر پابندی لگائیں کہ اتنا ہے، اتنا نہیں ہے، یہ نہیں ہے؟ یہ سب وہ الفاظ، یہ وہ سب عقائد ہیں جس امت کا شرازہ بکھیرتے ہیں۔ ہمارا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا رسول ہے، وہ ہے کہ میں تو وہ نہیں ہے۔ اگر استغفر اللہ میں آپ کا کلمہ پڑھوں تو کوئی مجھے مسلمان کہے گا مرتد ہے، اس کو قتل کر دو۔ آپ میرا کلمہ پڑھیں، ہمارے امام صاحب ہیں ایسے ایسے، لوگ کہیں گے مرتد ہو گیا۔ وہ ہے جس کا کلمہ میں تو پڑھ کے مسلمان ہوتے۔ کیوں؟ وہ اللہ کا پیغمبر ہے، وہ اللہ کا نبی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے، وہ سید الانبیاء ہے، وہ امام الانبیاء ہے، وہ افضل الرسل ہے، وہ ساری کائنات سے بڑھ کے رب کو محبوب اور پیارا ہے۔ اور اس پر رب کی کتنی عطائیں ہیں، اس پر نبوت کا کیسا فیضان ہے رب کی بارگاہ سے، ہم اس کو کیسے نہ ناپ تول اور بیان کر سکتے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ یہاں وہ گرے گا، یہاں وہ گرے گا۔ پیارے عمر فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جو ساری کائنات کا خالق مالک، میری جان اس کے قبضے میں ہے، کوئی ایک بھی ادھر ادھر نہیں کہا جہاں میرے مصطفیٰ نے۔ پھر جب ان قریباً روایتوں میں آتا ہے 20 یا 24 جو یہ 70 مارے گئے تھے، ان میں سے 20 یا 24 کو کھینچا اور کنویں میں ڈالا۔ میرے محبوب نے بالخصوص ابو جہل کو آواز دی، عتبہ اور شیبہ کو، ربیہ کے بیٹوں کو آواز دی۔ میرے محبوب نے فرمایا ہاں بھی بتاؤ، جو اللہ اور اس کے رسول نے تم سے وعدہ کیا تھا تم نے سچ پا لیا؟ دنیا میں ذلت، برزخ میں حال برا، قیامت کے دن تمہارا حشر کیسا ہوگا۔ جو میرے ساتھ میرا رب کا وعدہ تھا، سبحان اللہ، میرے ساتھ جو میرا رب کا وعدہ تھا کہ میرے مصطفیٰ میرے لیے عزتیں ہیں، تیرے لیے عزتیں ہیں، ایمان والوں کے لیے عزتیں، میرے مصطفیٰ یہ میرا پسندیدہ دین ہے، یہ دین غالب آنے والا ہے، میرے محبوب میری تائید و نصرت اترنے والی ہے، میں اپنے دین کو، مومنوں کو غالب کرنے والا ہوں۔ جو رب نے میرے سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا، تم بتاؤ تم نے رب کا وعدہ پا لیا؟ پیارے عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ ان سے باتیں کرتے ہیں جن کے جسموں میں جان نہیں ہے، روحیں نہیں ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا جتنا تو میری بات کو سن رہا ہے نا، اس سے زیادہ یہ سننے والے ہیں۔ ہاں یہ میری جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ میرے محبوب صاحب کی حدیث سے مبارکہ ہے کہ جب کوئی مسلمان قبرستان سے گزرتا ہے تو اگر قبر والا جس قبرستان سے گزر رہا ہے، وہ قبروں والے اس کو جانتے ہیں، دنیا میں جانتے تھے، اور یہ ان کو سلام کرتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا وہ قبروں والے اس کو پہچانتے بھی ہیں اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور اگر وہ اس قبر کے پاس سے یا ان قبروں کے پاس سے گزرتا ہے جن کو وہ دنیا میں تعارف آپس میں نہیں تھا تو یہ سلام کہتا ہے، تو وہ فقط سلام کہتے ہیں۔ جو پہچان والے ہیں پہچانتے بھی ہیں اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، اور جو پہچان والے نہیں ہیں وہ فقط سلام کا جواب دیتے ہیں۔ یعنی یہ سب وہ عقائد ہیں جو ہماری احادیث صحیحہ اور کثیر احادیث میں ہیں۔ اور پھر امت کا اختلاف، پھر اس امت میں رسہ کشی اور عجیب قسم کی ہجانی کیفیت اور نفرت اور مناظرے اور مباحلوں تک نوعیت، وہ صرف یہ بات ہے کہ کوئی جو کچھ سمجھ گیا نہ کہتا ہے بس میں یہ سمجھ گیا ہوں، اس میری سمجھ کے بعد آگے اندھیرا ہے، استغفر اللہ، بس جو میں جان گیا ہوں نا بس یہی کل ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جب کوئی اس بات پہ آتا ہے نا تو پھر فرقہ وریت آتی ہے، پھر اعتدال سے بندہ گزر جاتا ہے۔ بلا شبہ یہ رب کا نظام ہے، رب کا دین ہے، اسلام حق ہے، میرا رب کا قرآن حق ہے، میرے مصطفیٰ کا فرمان حق ہے۔ اللہ سونا ہمیں سمجھو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ نبوت کی حفاظت کے